فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہوا کرتے ہیں صدر عالی وقار۔ آگ کی ایک چنگاری بڑے بڑے آتش کدوں کو شعلوں سے بھر دیا کرتی ہے۔ گلاب کا ایک پھول پورے ایوان منصب کو اپنی خوشبو سے معطر کر دیتا ہے۔ اسی طرح حسائل حمیدہ کا حامل ایک دائی قوموں کی تقدیر کو بدل سکتا ہے صدر عالی وقار، لیکن قوموں کا رخ موڑنے کے لیے دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر کائنات کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے والا ہو۔ سورہ احزاب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دائی کا کردار بیداع اور تابناک ہو جس کو اپنی دعوت کی سچائی کے طور پر پیش کرے۔ سورہ یونس فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اپنی دعوت کی سچائی پر ایسا غیر متزلزل ایمان رکھتا ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں لچک پیدا نہ کر سکے۔ ایک دائی مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے خوشی کا اظہار کرے۔ سورہ یونس قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، دائی اللہ کی کس کس صفت کو بیان کروں صدر عالی وقار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو نہ کہ سختی کے لیے۔ مسلم کی ایک اور حدیث ان اللہ رفیق یحب الرفق، اور طائف کا واقعہ تو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے میں طائف کی وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ دائی کی سب سے اہم خوبی اخلاص ہوا کرتی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا سورہ بینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور سورہ سبا کے اندر اللہ کہتا ہے قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ ایک دائی کے لیے علم و بصیرت کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں ایک روایت نقل کرتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، یعنی جو بات صحیح علم پر مبنی ہو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور سورہ یوسف کے اندر اللہ کہتا ہے قل انما قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی، دائی کا کردار اور اخلاق لوگوں کو متاثر کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی کے منہ سے، اللہ کی نبی کے زبان اطہر سے نکلنے والے یہ جملے انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق۔ دعوت دین کے راستے میں مشکلات ضرور آیا کرتی ہیں، ایک دائی ان مشکلات کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ سورہ مزمل کے اندر اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور سورہ نحل کے اندر اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ایک دائی کو لوگوں کی نفسیات اور حالت کا بھی علم ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کی سمجھ کے مطابق بات کر سکے۔ اللہ کے نبی کی حدیث حدث الناس بما يعرفون، ایک دائی کو توکل اللہ پر رکھنا چاہیے اپنے کام کے نتائج پر۔ فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، سورہ یاسین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واز فرماتے اخمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلی صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، آپ غصے سے تیز ہو جاتے، حتی کأنہ منذر جیش، یوں محسوس ہوتا گویا آپ لوگوں کو دشمن کے لشکر سے خوف دلاتے ہوں۔ صدر عالی وقار وقت اجازت نہیں دیتا، اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ والسلام۔